نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إلي في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيليا. معزز حاضرین و ناظرین، جملہ سامعین و سامعات اور عزیزان محترم، آج اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم صحیح بخاری کی پہلی کتاب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نزول وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کتاب کی آخری حدیث کا آج مطالعہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر کتاب الایمان شروع ہوگی۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حقانیت اور صداقت کے باب میں اور آپ کی سیرت طیبہ کے باب میں ایک بڑا اہم مضمون بیان کرتی ہے۔ حدیث کافی طویل ہے، میں نے ابھی اس کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے درمیان میں اس حصے پر آ جاؤں گا جو آج کی گفتگو کا بنیادی طور پر مرکز و محور ہے، اور اس کے اندر جو کچھ آج بیان ہوگا، خاص طور پہ جو میں نے عرض کیا، اس کا وسطی حصہ جو ہے، جو سینٹرل تھیم ہے اس حدیث کا، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا ایک اور عجیب باب بیان ہوا ہے اس واقعہ کی صورت میں، تو آپ اس کو بعد ازاں بھی بار بار سنیں۔ جو چیزیں اس میں کہوں گا یہ کئی اور احادیث کی انٹرپریٹیشن اور تشریح کی طرح یہ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو عام طور پر وہ شروح یعنی کومنٹریز جو صحیح بخاری پہ لکھی گئی ہیں ان میں کہیں درج نہیں ہیں۔ شارحین نے ان پہلوؤں کو نہیں لیا بالعموم جو آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ میں نے خود کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ کتابیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ریٹن بکس بھی ہوتی ہیں اور ان ریٹن بکس بھی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی چیز کسی ان ریٹن بک سے غیر تحریر شدہ کتاب سے آ رہی ہو تو اس کا اور کوئی سورس نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ اس کو بار بار سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ریٹن سورسز سے یعنی دیگر کتب سے، سفینوں سے عام طور پہ نہیں ملتی۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ ریٹن اور ان ریٹن بکس کا فرق سمجھنے کے لیے یہ جو مثال دے رہا ہوں یہ پورے طور پہ تو اس پہ صادق نہیں آتی، مگر ایک جز آپ سمجھ سکتے ہیں، آئیڈیا ہو سکتا ہے۔ جیسے کانسٹیٹیوشن، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ریٹن ہے، لکھا ہوا ایک دستور ہے کتابی صورت میں۔ امریکن کانسٹیٹیوشن کو فالو کیا ہے، وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے۔ اور برطانیہ کا کانسٹیٹیوشن کسی ایک کتاب کی شکل میں تحریری طور پہ موجود نہیں ہے،
اس کو کانسٹیٹیوشنل لاء کی زبان میں ان ریٹن کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ جب کانسٹیٹیوشن ایک کتابی صورت میں مدون نہ ہو تو پھر اس کے کئی سورسز ہوتے ہیں۔ اب میں اس سبجیکٹ کی طرف نہیں جانا چاہتا، اس کے مصادر اور سورسز ہوتے ہیں۔ یہ تحریری کتب اور غیر تحریری کتب کا فرق سمجھنے کے لیے بس ایک جزوی سی مثال ہے، ایک نقطہ، اس سے کچھ آئیڈیا ہو جائے گا۔ ایسی چیزوں کو پھر بڑا احاطہ اور ادراک کرنا پڑتا ہے جو آپ کو مخصوص کتب میں میسر نہ ہو۔ یہ واقعہ جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان بن حرب، یہ جو حضرت ابو سفیان ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ مجھے ابو سفیان بن حرب نے بتایا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نیریٹ کرنے والے ابو سفیان بن حرب ہیں، اور واقعہ اس زمانے کا ہے جب وہ خود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار اور مشرکین مکہ میں شامل تھے۔ اب واقعہ کیا ہے، جب 6 ہجری میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی 1400 یا 1500 کے قریب صحابہ کرام کا وفد لے کر عمرے کے لیے تشریف لائے، اور کفار مکہ نے، قریش مکہ نے آپ کو مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ مشہور واقعہ ہے جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو حدیبیہ کے میدان میں آپ رکے، اور وہاں ایک معاہدہ طے ہوا جس میں ایک ٹریٹی آف پیس ہوا، ایک معاہدہ امن ہوا، یعنی ریاست مدینہ اور اس وقت کی ریاست مکہ، یعنی قریش و مشرکین مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ امن ہوا۔ وہ ٹریٹی آف پیس 10 سال کے لیے امپلیمنٹ ہونا تھا کہ 10 سال تک جنگ معطل کر دی جائے گی، نہ وار ہوگی، نہ ہاسٹیلیٹیز ہوں گی۔ پھر اس کی شرائط لکھی گئی۔ اب جب 10 سال کے لیے اس معاہدہ حدیبیہ کی صورت میں جنگ معطل ہو گئی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو فکر تھی، ہر وقت اہل مکہ حملہ آور ہوتے تھے مدینہ پر، یعنی ہجرت کے فوری بعد غزوہ بدر ہوا، اور بدر کے بعد اگلے سال غزوہ احد ہو گیا۔ پھر سنبھلنے نہیں پائے تھے مسلمان کہ خندق کی جنگ ہو گئی، تو لشکر جمع کر کے کفار مکہ مدینہ پہ پھر حملہ آور ہوئے۔ اور یاد رکھ لیں، یہ ساری جنگیں، یہ ان لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو اسلام کے کانسیپٹ آف پیس اور اسلام کا جو کریکٹر آف پیس ہے اور میسیج آف پیس ہے، جو امن کا پیغام ہے اسلام کا، اور امن کا مزاج ہے اور امن پسندی ہے، اس سے پورے طور پہ آگاہ نہیں۔ یا جو مخالف لوگ ہیں، اسلام پہ تنقید کرنے والے یا اسلام کو بدنام کرنے کی خواہش رکھنے والے، وہ غلط طریقے سے پکچر پیش کرتے ہیں۔ ان کے لیے تمام جنگوں میں سے ایک جنگ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ کرام نے مکہ کے بارڈر پہ جا کے نہیں لڑی۔ ساری جنگیں شہر مدینہ کے بارڈر پہ لڑی گئی ہیں، یعنی اہل مکہ مدینہ پر حملہ آور ہوتے، اور ہر جنگ ڈیفینسو وار ہوتی تھی۔ پھر اسی اثناء میں یہ معاہدہ ہو گیا 6 ہجری میں، جب آپ کو عمرہ سے روک دیا گیا اور کہا کہ اگلے سال عمرے کے لیے آ جائیں۔ تو 10 سال کے لیے جب جنگ معطل ہو گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑی بے فکری ہو گئی مکہ کی طرف سے کہ اب ہر وقت جو جنگ ہو رہی ہے، حملہ آور ہو رہا ہے دشمن، اور پھر اندر مدینہ کے اندر رہنے والے جو یہود تھے اور نان مسلم ٹرائبس تھے، ان کے ساتھ ہر وقت ساز باز ہوتی تھی، سازش ہوتی تھی۔ یہاں کے لوگ جو ان کے جاسوس بنتے تھے، ادھر کے جاسوس آتے تھے، یہ ان کو انفارمیشنز دیتے تھے، اور اندرونی طور پر ریاست مدینہ کو کمزور کرنے کی اسٹرگل کرتے، اور بیرونی دشمن مل کے ساز باز کرتے۔ تو آقا علیہ السلام نے تھوڑا اطمینان محسوس فرمایا، اور یہ جو بریک ملی، اس میں آپ نے خطوط لکھے، دعوت و تبلیغ کے عمل کو بین الاقوامی سطح پہ پھیلا دیا۔
پہلے جزیرہ عرب تک محدود تھا اور بہت سا وقت جو ہے اپنے دفاع میں صرف ہوتا تھا. اب موقع ملا تو آپ نے جزیرہ عرب سے باہر بڑی بڑی سلطنتوں کے عمراء کو، بادشاہوں کو، حکام کو اور بڑے بڑے قبائل کے جو ہیڈز تھے ان کو، اور خاص طور پہ جو 2 سپر پاورز تھی اس وقت، سپر پاورز دنیا کی، ایک روم اور ایک فارس، یعنی روم اور ایران، تو ان کے ہیڈز کو آقا علیہ السلام نے دعوت اسلام کے خطوط بھیجے. ان خطوط میں یہ ایک خط حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہرقل روم کو بھیجا. اس حدیث میں یہ واقعہ بیان ہے اور پھر وہ خط بھی مذکور ہے. ہرقل روم یعنی یہ رومن ایمپرر تھا، پوری رومن امپائر اس کے انڈر تھی، اور رومن امپائر اس وقت ایسٹرن اور ویسٹرن میں آلریڈی تقسیم ہو گئی ہوئی تھی. کیپٹل اس کا استنبول تھا، کانسٹینٹینوپل، اور اس کا نام تھا ہرقل، جو پوری رومن امپائر کا بادشاہ تھا، ایمپرر تھا ہرقل، اور لقب تھا قیصر. اس لیے قیصر روم کے ٹائٹل سے یہ مشہور ہے. عام طور پہ آپ قیصر روم سنتے ہیں، یہ جو قیصر ہے یہ اس کا ٹائٹل تھا اور اصل نام تھا ہرقل، ہرقل روم. اور پوری رومن امپائر اس کے انڈر آتی تھی، جو اس وقت جس کا کیپٹل استنبول تھا، کانسٹینٹینوپل. اور اسی طرح دوسری ورلڈ پاور تھی، سپر پاور، وہ فارس تھی، جس کا دوسرا نام ایران ہے. تو اس کا جو شہنشاہ تھا یا بادشاہ، اس کا لقب تھا کسرا، کسرا ایران یا کسرا فارس. تو بلاد عراق اس کے انڈر آتے تھے، اور بلاد شام جس کو آج سیریا کہتے ہیں، اور پورا شام، سیریا اور اردن اور فلسطین، القدس، یروشلم، یہ سارا بلاد شام میں آتا تھا. یہ رومن امپائر کا حصہ تھا، یعنی قیصر روم یا ہرقل روم کے انڈر تھا. اب بلاد شام کے لیے اس کا ایک ریجنل کیپٹل تھا، اس کا ریجنل، اس سیریا کے لیے یا شام کے لیے، اور وہ ریجنل کیپٹل اس کا ہمس تھا. ہمس یہ دمشق اور حلب کے درمیان شہر آتا ہے، اور وہاں سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک بھی ہے وہ شہر. تو یہاں بھی آ کے کئی مہینے قیصر روم یعنی ہرقل بلاد شام کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر اس کیپٹل میں آ کے بیٹھتا تھا. کچھ عرصہ استنبول، کنسٹینٹینوپل میں گزارتا، کچھ عرصہ یہاں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عرصہ میں جب جنگ بندی ہو گئی تھی اور ایک طرح کی پیسفل ریلیشنز ہو گئے تھے مکہ اور مدینہ کی ریاستوں کے درمیان، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت دہیہ کلبی، آپ کے ایک صحابی تھے، ان کے ہاتھ خط دے کر بھیجا ہرقل روم کو، یعنی قیصر روم کو، دعوت اسلام کا. وہ خط اس کو پہنچتا ہے. اس نے ابھی خط پڑھنے سے پہلے جاننا چاہا کہ کس نے بھیجا ہے، میں اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کروں. اچھا، اس کو خبر ملی کہ قریش مکہ کا ایک بہت بڑا تاجروں کا وفد یروشلم آیا ہوا ہے. یہ جو یروشلم ہے جس کو بیت المقدس ہم کہتے ہیں، جہاں مسجد اقصی اور قبہ صخرہ ہے، اس کو ایلیا کہتے ہیں. قدیم نام تھا اس کا ایلیا. تو اس کو پتہ چلا کہ تجار کا، قریش مکہ کے تاجروں کا وفد ایلیا یعنی یروشلم آیا ہوا ہے. تو اس نے ان کو بلوا بھیجا. اس وفد کا سربراہ ابو سفیان تھا اس وقت. اور میں نے عرض کیا کہ ابو سفیان پھر ان کے 2 سال کے بعد جب آقا علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا ہے تو اس فتح مکہ کے سال میں مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا. ابھی وہ مشرکین میں تھے. ان کو بلوا بھیجا اور بلا کر اس وفد کو اپنے دربار میں کھڑا کر لیا، اور ان کے باقی ساتھیوں کو کہا کہ ابو سفیان تمہارا ہیڈ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ. پوچھا جس پیغمبر نے یہ خط بھیجا ہے، نسب میں، قرابت میں، رشتہ داری میں اس کے قریب ترین شخص کون ہے جو اس کو اچھی طرح جانتا پہچانتا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے ہیڈ ہے ابو سفیان. اس کو آگے کھڑا کر لیا ان کو،
اور باقی وفد کے لوگ اس کے پیچھے کھڑا کر دیے اور اپنے لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں سوالات کروں گا کچھ، کہیں اگر جواب غلط دے تو مجھے اشارہ کر دیں کہ غلط بیانی کر رہا ہے، تو واچ کریں اس کو۔ کھڑا کر کے اب اس نے ابو سفیان سے سوالات کیے، قیصر روم یعنی ہرقل روم نے۔ یہ کرکس ہے جو نیوکلیس ہے اس پوری حدیث پاک کے مضمون کا۔ 11 سوالات کیے۔ اچھا اب یہ بھی ذہن نشین کر لیں، ان سوالات کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ یہ قیصر روم چونکہ کرسچن امپائر تھی، حتیٰ کہ جہاں جہاں یہود آباد تھے، جتنے جوئش ٹرائبس تھے مدینہ میں آباد تھے یا دیگر جگہوں پر، انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت سی معلومات کتب سابقہ جو انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوئی تھی ان کے ذریعے میسر تھی۔ یہ تورات کو پڑھتے تھے، انجیل کو پڑھتے تھے، زبور کو پڑھتے تھے، دیگر صحائف کو پڑھتے تھے، اور ہر ایک کتاب میں تورات انجیل سمیت ہر کتاب میں درج تھا کہ ایک نبی آخر الزماں آئیں گے، ان کی ولادت مکہ میں ہوگی، اور کھجوروں والے شہر میں یثرب وہاں ان کی ہجرت ہوگی مدینہ میں، بعد میں فتوحات ہوں گی، اسلام پھیلے گا۔ ان کے اوصاف اور کمالات درج تھے، معجزات درج تھے، ان کے اخلاق حسنہ درج تھے، صحابہ کرام کے احوال درج تھے، تو انہیں بڑی بنیادی معلومات تھی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا آتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، آپ کے نسب کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی بعثت کو، بہت سی تفصیلات کو اپنی کتب کے ذریعے جو پہلے انبیاء کی ان کے پاس تھی جن کو پڑھتے تھے، بے شک ان میں تبدیلی ہو چکی ہوئی تھی، تحریف ہو گئی تھی، مگر تحریف اپنے مطلب کے مقامات کی تھی، انہوں نے ہر چیز نہیں بدل ڈالی تھی، اور بہت سی چیزیں چونکہ وہ خود انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزماں آئیں گے، انہوں نے یقین تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، یہود سمجھتے تھے ہم ہی میں سے آئیں گے، نصارہ بھی انتظار میں تھے، چونکہ بشارات تو پہلے سے چلی آ رہی تھی، ہر ایک کو انتظار تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، اور ہر کو یقین تھا کہ ہمارے سلسلے سے آئیں گے، بنی اسرائیل سے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے آئے تھے، تو آقا علیہ السلام کی آمد تک تو انہیں حضور علیہ السلام سے کوئی دشمنی تھی نہیں۔ جب آقا کی بعثت ہو گئی اور آپ کی پہچان ہو گئی اور پتہ چلا کہ یہ تو بنی اسرائیل سے نہیں آئے، بنی اسماعیل سے آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں، یہاں سے ان کا بغض، عداوت و دشمنی شروع ہو گئی۔ انکار کیا کہ یہ تو نبوت ہمارے سلسلہ سے، ہمارے نسب سے اور ہماری پوری لائن سے نکل گئی۔ تو معلومات انہیں تھی، وہ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، سناتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، ان کے رہبان، ان کے احبار، ان کے علماء، ان کے اکابر، ان کے نجومی، ان کے سارے لوگ پڑھتے سناتے، درباروں میں بادشاہ بھی سنتے تھے، تو معلومات تھی۔ اور یہ بھی خبر تھی کہ انبیاء کن کن خاندانوں میں آئے، کن کن اوصاف کے حامل ہوتے تھے، ان کی کیا اخلاق تھا، ان کی کیا سیرتیں تھیں، نالجبل لوگ تھے۔ سو اس جو ریڈیلی اویلیبل نالج تھا اس کی روشنی میں اس نے اس سے سوال کیا۔ پہلا ابو سفیان سے قال کہ میں آپ سے پہلا سوال کرتا ہوں، کیف نسبہ فیکم، پہلا سوال کیا، اس کا نسب کیا ہے؟ ابو سفیان جواب دے رہے ہیں، اور یہ واقعہ بتا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں، اور ان سے پھر تابعین نے، اور آگے ایک سند کے ساتھ وہ امام بخاری تک پہنچا۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ امام بخاری نے جزواً، مکمل طور پہ نہیں، جزو اس کے مختلف پارٹس، کئی مقامات پہ یہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، کئی مقامات پہ روایت ہوئی کثرت کے ساتھ۔ 11 مرتبہ صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، 11 مرتبہ، کئی پارٹس آئے ہیں، کئی زیادہ پارٹس آئے ہیں، کئی ایک ہی پارٹ آیا، اس طرح ریپیٹ ہوئی، اتنی اہم ہے۔ تو پوچھا کہ مجھے بتاؤ تمہارے اندر اس نبی کا جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس کا نسب کیسا ہے؟ اب نسب پوچھنے کا مطلب ہے کہ وہ فیملی اس کی کیسی ہے، اور اس کے والدین اور باپ دادا کیسے ہیں، یہ پوچھا پہلا سوال۔ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، جو میں ان سوالات کے جواب میں جتنی
شرح کروں گا، انٹرپریٹ کروں گا، یہ میں نے کہا کہ آپ سمجھے ان ریٹن بکس کا حصہ ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جب نسب کا سوال کیا تو احادیث کی کتب میں بے شک آتا ہے کہ ہر پیغمبر عالی نسب تھا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر میں اپنے والدین تک ہر زمانے کے اعلیٰ ترین نسب کے اندر سے میں گزرتا ہوا آیا ہوں، میری پیدائش خیر و قرون بنی آدم سے گزرتا ہوا آیا ہوں۔ یہ تو درست ہے، مگر نسب کا ریلیونس کیا ہے؟ نسب کے دو ریلیونس ہیں، خاندان سے، والدین سے، فیملی سے، دو چیزیں ریلیٹڈ ہیں۔ جب کسی کی شخصیت کو، اس کی سیرت کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے تو اس کو دو طریقے سے چیزیں منتقل ہوتی ہیں اپنے فیملی کی۔ تو فیملی سورس بھی ہے، خاندان ماں باپ سورس بھی ہیں، بعض ٹریٹس، بعض کوالٹیز، بعض کریکٹرسٹکس، بعض ٹیلنٹس، بعض پوٹینشلز کے منتقل ہونے کا سورس بھی ہیں، ذریعہ بھی ہیں، اور والدین اور ماں باپ اور خاندان ماڈل بھی ہے فالو کرنے کے لیے۔ دو طریقے سے خاندان کا اور والدین کا بچوں کی نشو و نما، پرورش اور شخصیت سازی پہ اثر ہوتا ہے، دو طریقے سے۔ اب ایک طریقہ تو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، وہ چونکہ آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ جینیٹک ہے۔ جب جو چیز ایک تو منتقل ہوتی ہیں وہ جینیٹک سائنس سے تعلق رکھتا ہے، تو کروموسومز آتے ہیں، اور کروموسومز ہر قسم کے جو اوصاف، خصوصیات ہیں، رنگ اور قد و قامت سے لے کر اوصاف، کمالات، صلاحیتیں، یہ کروموسومز نے اپنے اندر کیری کی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور کروموسومز باپ کی طرف سے بھی آتے ہیں، ماں کی طرف سے آتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیے، باپ کو جو ملتے ہیں تو باپ کے پھر والدین تھے، تو اس کو پھر کچھ حصہ اپنے باپ کی طرف سے، کچھ اپنی ماں کی طرف سے ملا ہوتا ہے، یعنی اس بچے کے دادا اور دادی کی طرف سے۔ پھر وہ دادا دادی جو ہیں وہ بھی تو والدین کے بیٹے تھے اور بیٹی تھی، تو ان کو پھر اپنے باپ اور دادا سے ملتا ہے ادھر بھی۔ تو اس طرح ڈیوائیڈ ہو کے اوپر سے نیچے منتقل ہوتے چلے آتے ہیں۔ یہی پوزیشن ماں کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ماں جو ہے اس کے بھی ماں باپ ہیں، تو اسے بھی اپنے پیرنٹس سے ڈیوائیڈ ہو کے ملتے ہیں، اس کے پیرنٹس میں بھی ہر ایک کو پھر اپنے پیرنٹس، اپنے والدین سے ملے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک جینیٹک ٹرانسفارمیشن ہے، ایک ٹرانسفر ہے کریکٹرسٹکس کا، اس کو کہتے ہیں وہ خصوصیات جو جبلی ہیں، پیدائشی طور پہ منتقل ہوتی ہیں۔ یہ تو ایک اینگل ہے۔ اس پر اثر کیا ہوتا ہے؟ والدین اور خاندان وہ ایک صحبت بھی اثر کرتا ہے اولاد کو، ایک کمپنی دیتا ہے، تربیت گاہ ہو جاتے ہیں والدین، اور گھرانہ اور خاندان اس کا مکتب و مدرسہ ہو جاتا ہے، تو وہ ماڈل بن جاتے ہیں۔ اگر وہ صلاحیتیں جو جینیٹیکلی آئی بھی ہیں، ٹیلنٹس اور پوٹینشلز، اگر وہ خاندان، والدین اور گھر کا ماحول اس کی جلا نہ دے، اس کی پرورش میں مددگار نہ ہو، اچھا ماحول نہ دے، سپورٹو ماحول نہ دے، تو وہ ٹیلنٹس دب جاتے ہیں، رہتے ہیں مگر دب جاتے ہیں، نکھر نہیں سکتے۔ اور اگر اپوزٹ ماحول دے، ماں باپ لڑائی کریں، جھگڑا کریں، خستہ گھٹیا اخلاق ہوں، طور طریقے ہوں، ہر وقت گھر میں گورکھ دھندا ہو، جھوٹ بولا جاتا ہو، دھوکہ دہی ہوتی ہو، تو ہر وقت غصہ ہو اور غیبت ہو اور چغلی ہو، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اور والدین غور کریں جو اس صحیح بخاری کی حدیث کا درس سن رہے ہیں، خاندان کے افراد غور کریں، پھر بچے غور کریں، سارے اعزاء اقارب، ہر شخص ایک خاندان کا ایک حصہ ہے، خاندان ایک یونٹ ہے، ہر شخص اسی خاندان کا ایک جز ہے، اور خاندان کا پہلا یونٹ ماں باپ ہے، وہ ایک ماڈل دیتے ہیں کردار کا، ماڈل۔ پھر اسی طرح بھائی بہن ہیں، پھر چچا تایا ہیں، پھر اس کی باقی خالائیں ہیں، پھر اعزاء اقارب ہیں۔ جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے وہاں بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک ماڈل دیتے ہیں۔ بچہ پیدائش کے ساتھ ہی سنتا ہے اور سیکھتا ہے، سنتا ہے اور سیکھتا ہے۔ یہاں میں ایک باریک سا واقعہ اس تصور کو سمجھانے کے لیے سنا دیتا ہوں۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں اور آپ کی سوانے میں یہ واقعہ آتا ہے کہ آپ نے ایک روز عرض کیا اپنی والدہ ماجدہ سے کہ امی جان، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اللہ کا شکر ہے میری تہجد نہیں چھوٹی۔ تو ماں نے جواب دیا، بیٹے مبارک ہو تمہیں، اللہ کی یہ توفیق،
مگر اس میں تمہارا کمال نہیں، تمہاری ماں کے دودھ کا کمال ہے۔ میں نے جب سے تم پیدا ہوئے بغیر وضو کے تمہیں دودھ کبھی نہیں پلایا تھا۔ یہ میں نے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی سمانے حیات کا کوٹ کیا ایگزامپل کے طور پہ، تاکہ کنسیپٹ کے سمجھنے میں آپ کو تھوڑی مدد ملے۔ تو بھئی ماں باپ اگر عبادت گزار ہوں گے تو بچہ آنکھ کھولتے ہی ماں باپ کو نماز پڑھتے دیکھے گا تو بچے کے اندر نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا، اس کی عادت بن جائے گی، وہ چھوٹے گی نہیں۔ اور اگر والدین کو نماز پڑھتے ہی نہیں دیکھا تو بچے کو بڑا مشکل ہے، ماں کے ساتھ زیادہ لگا ہوتا ہے تو مشکل ہے کہ وہ نمازی بنے۔ ماں باپ کو جھگڑتے لڑائی کرتے دیکھا ہے تو بچہ بھی جھگڑنے والا لڑائی کرنے والا بنے گا۔ جھوٹ بولتے دیکھا ہے، دھوکہ دہی کرتے دیکھا ہے، غیبت چغلی خیانت، گھر میں فساد انگیزی بد اخلاقی کرتے دیکھا ہے تو بچے میں یہ چیزیں ایکوائر ہو جائیں گی۔ وہ ماڈل بناتا ہے، رول ماڈل ہے وہ اس کا، تو ان سے پھر وہ سیکھتا ہے۔ تو اس طرح کچھ چیزیں جبلی آتی ہیں، کچھ چیزیں کسبی ہوتی ہیں، ایکوائرڈ، اس سے شخصیت بنتی ہے۔ تو دیکھیں اس نے پہلا سوال کیا کہ کس خاندان میں پیدا ہوا ہے جس نے دعوی نبوت کیا۔ اب میں نے آپ کو اتنا بریف اس لیے کر دیا کہ چونکہ شروع حدیث میں یہ سبجیکٹس نہیں آتے، جتنی کمنٹریز میں عام طور پہ نہیں آتے، یہ الگ سبجیکٹس ہیں، تو اس کے ساتھ جوڑ کے سمجھایا کہ اس کا پہلا سوال کیا تھا کہ وہ یہ جائزہ لیا اور اس کا امپیکٹ آگے شخصیتوں کے تیار ہونے پر کیا ہوتا ہے۔ اس حدیث کے اس جز کو اس اینگل سے سمجھے۔ اس نے بتایا کہ وہ ذو نسب ہیں، ان کا خاندان باعزت ہے، یعنی شرافت والا خاندان ہے، ان میں لوگ دھوکے باز نہیں، جھوٹ بولنے والے نہیں، اور چوری چکاری کرنے والے نہیں، قتل و غارت کرنے والے نہیں، برائی کرنے والے نہیں، بخیل اور کنجوس نہیں ہیں بلکہ سخی ہیں، کریم ہیں، لک آفٹر کرنے والے ہیں، دوسروں کا کیئر کرنے والے ہیں، بڑے عزت والے لوگ ہیں، ان کے اندر اخلاقی انسانی قدریں ہیں۔ یہ ماحول ہے۔ یہ پہلے سوال کا جواب۔ اس کے بعد اس نے دوسرا سوال کیا، فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ یہ جو دعویٰ اس نے کیا ہے دوسرا، کیا اس سے پہلے بھی تمہاری سوسائٹی میں یہ دعوی نبوت کسی نے کیا؟ قُلْتُ لَا، ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں، ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس سے وہ یہ گیس کرنا چاہتا تھا کہ ایک دوسرا سورس یہ ہوتا ہے کہ پہلے بھی اس طرح کے دعوے اگر کسی نے کیے ہوں تو آدمی ان کو اپنے لیے ان کو بھی ماڈل بناتا ہے، وہاں سے سیکھتا ہے کہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوا تو اس طرح کا میں بھی دعویٰ کروں۔ تو آدمی کہیں سے گین کرتا ہے ایسی تھاٹ، تو اس نے معلوم کرنا چاہا کہ یہ تھاٹ نبی ہونے کی، رسول ہونے کی، یہ دعویٰ یہ کہیں اس نے کہیں سے گین تو نہیں کیا، کسی سے ریسیو تو نہیں کیا، لرن تو نہیں کیا کسی سے تھاٹ، یا وہبی ہے، یا از خود اس کے اندر فرسٹ ٹائم آئی ہے، اس کا کوئی میٹیریل سورس یا کوئی ہیومن سورس نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ قال فہل کان من آبائہ من ملکن، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ بھی تھا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ یہ اس نے اس لیے کیا کہ ممکن ہے بعض اوقات کہ جب پیغمبری کا دعویٰ ہوتا ہے تو دعوت پھیلتی ہے، لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اس کے فالوور بنتے ہیں، اس سے سلطنت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا اور ان کی سلطنت چھن گئی اور وہ سلطنت واپس لینے کے لیے ایک سیاسی عزائم ہے؟ یعنی اس سے دعویٰ کرنے والے کی نیت، دعویٰ کرنے والے کے دعوے کی بیک گراؤنڈ، اس کا سوشل بیک گراؤنڈ، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، فیملی بیک گراؤنڈ، اس کا اسپریچول بیک گراؤنڈ، اس کا انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ، یہ اس کا چیک ہو رہا ہے کہ کہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس سلطنت کو، اس پاور کو لینے کے لیے، پاور اچیو کرنے کے لیے وہ ایک رول ماڈل تھا تو وہ اس کی وجہ سے پھر وہ واپس لانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ اگلا سوال بڑا عجیب ہے۔ اس نے پوچھا قال فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم، اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جو تمہاری سوسائٹی ہے مکہ، اس کے بڑے بڑے طاقتور لوگ، اشراف، اشرافیہ یعنی ایلیٹ، بڑے بڑے طاقتور انفلوئنشل لوگ، کیا وہ اس کو فالو کر رہے ہیں یا فالو کرنے والوں کی میجورٹی کمزور لوگوں کی ہے، پسے ہوئے لوگ، غریب لوگ، مساکین، محروم؟ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا قلت بل ضعفاؤہم، اس نے کہا اہل مکہ کے جو ضعیف ہیں، کمزور، پسے ہوئے، محروم لوگ، جو نیڈی ہیں، جو پور ہیں، جو ویک ہیں، جو ڈپرائیوڈ کلاسز ہیں، ہیو ناٹس والے، وہ لوگ فالو کر رہے ہیں اکثریت۔
یہاں رک کے میں بات کو سمجھاتا ہوں. اس کا اندازہ میں نے اب یہ لگایا کہ یہی حدیث کا اتنا مضمون انشاءاللہ 2 ہماری نشستوں میں تقسیم ہوگا. اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ بات اس نے پوچھی، اور یہ کیوں پوچھی؟ اسے معلوم تھا کہ نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک، ہود علیہ السلام تک، لوط علیہ السلام تک، صالح علیہ السلام تک، شعیب علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام تک، یہ ایک تسلسل ہے. عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر آقا علیہ السلام تک. ہمیشہ ہر پیغمبر جب ایک دعوت لے کے مبعوث ہوا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کیا ہے غریبوں نے، اس سوسائٹی کی. چونکہ دعوت ہوتی ہے مبنی بر ٹروتھ، سچائی پر، صداقت پر. اس میں عدل اور انصاف ہوتا ہے، اس میں تواضع اور انکساری ہوتی ہے، اس میں تکبر نہیں ہوتا، اس میں حرص اور لالچ نہیں ہوتا، اس میں اچھائیاں ہوتی ہیں، اس میں مال جمع کرنے کا حرص نہیں ہوتا، اس میں کسی پر ظلم کرنے کا ٹرینڈ نہیں ہوتا، اس دعوت میں گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ انصاف ہوتا ہے. مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو ظلم سے روکنا، لوٹ مار کرنے والے کو روکنا، جو محروم ہے اس کو حق دلانا. یعنی یہ خوبیاں ہوتی ہیں. کمزوروں کو اوپر اٹھانا. اور جو طاقتور ہے، طاقتور نہیں چاہتا کہ کمزور اوپر اٹھیں اور اس کے برابر بیٹھیں. طاقتور چاہتا ہے کہ کمزور ہمارے غلام رہیں سوسائٹی میں، وہ بھکاری رہیں، وہ ہمارے منگتے رہیں. طاقتور دولت کی منصفانہ تقسیم نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ دولت جو ہے یکجا ہو، چند ہاتھوں میں، چند ہاتھوں کی لونڈی بنی رہے. لہذا طاقت کا ساتھ دیتی ہے، قوت کا ساتھ دیتی ہے، ظلم کا ساتھ دیتا ہے. یہ تاریخ ہے، انسانیت کی تاریخ ہے. یہاں پر آج ختم کرتے ہیں اور پھر ہم اگلی نشست کو شروع کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.